फवाद चौधरी के इंकशाफात की काबीना इजलास में गूंज है। फैसल वाजा की वज़रा पर तनकीद। फवाद चौधरी ने बयान पर वजाहत पेश कर दी है। एक अहम खबर सामने आई है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। डिटेल्स लेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा, फैसल वाजा की जानिब से भी तनकीद की गई है, क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ है और इस इजलास में रूटीन के एजेंडे की भी जो है वो मंजूरी दी गई है। लेकिन इजलास में कुछ सियासी बहस भी हुई है और फवाद चौधरी जो कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उनका जो गुज़श्ता रोज़ का बयान था उस पर काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना के अरकान को गुफ्तगू में एहतियात और इत्तेहाद कायम करने की भी हिदायत की है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये भी सख्त हिदायत की है वज़रा को और काबीना के दीगर मेंबरान को किसी किस्म की मुतनाज़ा बात ना की जाए। फवाद चौधरी ने आज के इजलास में वजाहत दी है कि जो मेरी बातें हैं उनको कंटेक्स्ट से हटकर जो है वो चलाया गया है और मैंने माजी की बात की थी जिसको अब उसके साथ मुंसलिक किया गया है। इजलास के दौरान वफाकी वजीर फैसल वाडा भी असद उमर और रज़ाक दौर नदीम बाबर की पॉलिसियों पर उन्होंने खोलकर तनकीद की और उन्होंने ये कहा कि काबीना। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि फैसल वाडा जो है वो बरहम हुए, उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया वज़रा को। किस बात पर वो बरहम हुए, क्या कहा गया उनकी जानिब से? देखें, यहाँ पर फैसल वाडा ने ये कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और इनकी पॉलिसीज़ की वजह से इमरान खान हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो अवामी सतह पर वो गैर मकबूल होते जा रहे हैं और काबीना में कहा जाता कुछ है और बाहर होता कुछ है। समझ नहीं आ रही कि ये लोग अपने आप को कैसे वज़ीर-ए-आज़म समझ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जब फैसल वाडा को जज्बाती देखा तो उन्हें अलहदा रूम में ले गए और इजलास के दौरान ही उन्हें रिलैक्स करने का कहा और फैसल वाडा ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया जो है वो दबने नहीं देंगे। हमें हर तरह की रिपोर्ट है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है। तो यूं आज फैसल वाडा भी सख्त बरहम हुए और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद रिलैक्स किया और फवाद चौधरी का जो इंटरव्यू था, मुताज़ा इंटरव्यू था, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी वज़रा को आइंदा मुहतात रहने की हिदायत की है और मुतनाज़ा बयान ना देने की भी हिदायत की है। जी। अच्छा फ़हीम, एक अहम बात जो फवाद चौधरी की जानिब से की गई थी वो ये कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तमाम वज़रा को एक अल्टीमेटम दिया गया है, 5-6 महीने का वक्त दिया गया है कि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से कोई गुफ्तगू की गई है इस इजलास में? देखिए, गाहे बगाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने काबीना टीम के जो मेंबरान हैं उनसे कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांगते रहते हैं और ये रूटीन चल रही है कि हर 3 से 6 महीने के बाद जो वज़रा हैं अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भेजते हैं। तो इसी रोशनी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फिर अपनी काबीना में रद्द-बदल भी करते हैं। तो आज भी उन्होंने तमाम वज़रा को कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को फॉलो करते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो को फॉलो करते हुए जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाएं। और ये सारी बातें फैसल वाडा की जानिब से जब की गई कि कुछ लोग हैं जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं या फिर वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, वो साजिशें करते हैं। काबीना के इजलास में कुछ बताया जाता है और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं और ये सारे लोग मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ साजिशें करें। तो इस तनाज़ुर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़रा को कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत की है। ठीक है फ़हीम, इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि फवाद चौधरी की जानिब से जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनका भी खुलकर जिक्र किया गया। असद उमर और इस तरह से जहांगीर तरीन की, शाह महमूद कुरैशी के बीच में जो तनाज़ात चल रहे थे उसके बारे में भी बात की गई। तो इस हवाले से कोई डिटेल्स सामने आई, इस पर कुछ कहा गया? देखिए, फवाद चौधरी का जो मुतनाज़ा इंटरव्यू था उस पर असद उमर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने इस खबर को रखा और फिर जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने भी असद उमर की बातों को इंडोर्स किया। फिर उसके बाद फैसल वाडा जो है वो सामने आया हुकूमती, बिलखसूस जो कुछ जो वजारतें हैं जिनमें वजारत तवानाई और बिलखसूस। ठीक है फ़हीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस पर बात करेंगे। इरशाद अहमद आरिफ साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि फवाद चौधरी की जानिब से पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का खुलकर जिक्र किया गया, इसी हवाले से आज इजलास हुआ। फैसल वाडा ने इसमें वज़रा पर तनकीद भी की है। क्या फवाद चौधरी की जानिब से इस तरह से खुलकर इंटरनेशनल मीडिया पर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना एक सही अमल था? देखिए, मैं हैरत ज़दा हूँ इस बात पे कि इमरान खान साहब की ना तो अपने वज़रा पर कोई गिरफ्त है और ना ही अपनी पार्टी पर कोई गिरफ्त नज़र आती है। या ये उनकी पॉलिसी है कि हर वज़ीर अपनी मर्ज़ी का अपने नज़रिए के मुताबिक, अपने ख्याल और एजेंडे के मुताबिक गुफ्तगू करता रहता है, जिसकी वजह से एक तो ये महसूस होता है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं,
ایک گروہ اکٹھا ہو گیا ہے جس کی جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے، اپنی پالیسی چلا رہا ہے، اپنے نظریے کو چلا رہا ہے، اپنے ایجنڈے کو چلا رہا ہے. اور دوسرا یہ محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان سب کے سامنے بس ہیں، نہ وہ کسی کو روک سکتے ہیں، نہ کسی کو زبان بندی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ڈسپلن میں لا سکتے ہیں کسی شخص کو. اس وجہ سے سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو اور کابینہ کو اور حکومت کو پہنچ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی وہ بالکل سرکش ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان میں کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے ڈسپلن میں رہیں، ان کی تابع داری کریں، ان کی بات مانیں. وہ بھی پھر اپنی منمانی پر اتر آئی ہے. تو فواد چودھری صاحب اس سے پہلے بھی کئی ایسی باتیں جو حکومت کی پالیسی کے بالکل برعکس ہوتی تھیں. مثلا عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر جو اختلافات ہیں پارٹی کے اندر جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے درمیان، جہانگیر ترین اور اسد عمر کے درمیان، پھر ان کے پرنسپل سیکرٹری سے جو اختلافات لوگوں کے چلتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک مذاق سا بنا ہوا ہے. اور فیصل واودہ اگر وہاں بولے ہیں تو میرے خیال جائز بولے ہیں، اور یہ عمران خان کا فرض بنتا ہے کہ فیصل واودہ کی زبان بندی کرنے کی بجائے، ان کو خاموش کرانے کی بجائے سنجیدگی سے اس سارے معاملے کا نوٹس لیں اور اپنے وزراء سے کہیں کہ پارٹی پالیسی کے بغیر اپنی مرضی کے خیالات کا اظہار نہ قومی میڈیا میں کریں، نہ انٹرنیشنل میڈیا میں کریں. اس سے حکومت کا تاثر بھی مجروح ہوتا ہے، جماعت کا تاثر بھی مجروح ہوتا ہے، اور یہ بھی تاثر پختہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی نہ حکومتی معاملات پر کوئی مضبوط گرفت ہے، نہ پارٹی کے معاملات پر، نہ ہی اپنی کابینہ کے ارکان پر. اس سے ایک کنفیوژن سی جنم لیتی ہے. ایک عوام کے اندر ایک محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی ڈائریکشن لیس پارٹی ہے یا ڈائریکشن لیس کابینہ ہے، اور جس کی جو مرضی آئے وہ بولنا شروع کر دے، کہنا شروع کر دے، انٹرویو دینا شروع کر دے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. تو میرے خیال ہے کابینہ کو ڈسپلن میں لانا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، اور یہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جو جس کے منہ میں آئے وہ کابینہ کے اندر، کابینہ کے باہر کہنا شروع کر دے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں، ان کی جو پرائیویسی رہنی چاہیے، اجلاس کی رازداری رہنی چاہیے، وہی برقرار نہیں ہے. اجلاس کے دوران ہی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اچھا سرٹیفکیٹ نہیں ہے موجودہ حکومت کے لیے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن مویت پیرزادہ صاحب نے، ان سے مزید بات کریں گے. مویت صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس طرح کے انٹرنل کلیشز اور لیگ پولنگ پہلے بھی چلتی آئی ہے، اور پہلے ہم اگر ماضی میں دیکھیں تو یہ موضوع میڈیا پر زیر بحث بھی رہے ہیں، اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ پارٹی جو اس وقت دور اقتدار میں ہے، کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ کیا جائیں، اور کنٹرول پھر کس طرح سے کیا جا سکے ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیے، اس کے بہت سے پہلو ہیں. ایک تو پہلا پہلو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے اس میں یقینی طور پر ڈسپلن کی کمی ہے. اب اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت بنیادی طور پر ایک جمہوری قسم کی جماعت ہے. یہ اس قسم کی ڈائنسٹک پارٹی نہیں ہے جس میں کسی ایک شخص واحد کو یا ایک خاندان کو مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے لوائلسٹ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ، آدھے لوگوں کے اپنے خاندان کے ہوتے ہیں جیسے پی ایم ایل ایل میں تھا. یہ وہاں نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے یہ پارٹی جو ہے، جو سول سرونٹس ان پارٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اسلام آباد میں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں سب لوگ اپنی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور بہت کھل کے یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور جب یہ پارٹی ایوالو کر رہی تھی تو بھی پرائم منسٹر عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ میں جو ڈیبیٹ ہوتی تھی، وہاں سب لوگ بڑا کھل کے بولتے تھے، اور عمران خان نے ہمیشہ ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، ان سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. جو چیز کبھی آصف علی زرداری یا نواز شریف کے سامنے ممکن نہیں تھی، وہاں کبھی کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا تھا، کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کر سکتا تھا. وہاں بڑا ایک ڈومیسٹک خاندانی کنٹرول تھا. تو یہ جمہوری قسم کی پارٹی ہے، اور اس لحاظ سے یہ چیزیں مغربی ممالک میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں. ہم برطانیہ میں بار بار دیکھتے ہیں، ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں ایسا ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو پہلو اس کا وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ خاصے ناخوش ہیں. ایک ارلی اسٹیج میں فواد جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ انہیں چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے گا 2018 میں. وہ تو نہیں ہو سکا. اس کے بعد انفارمیشن منسٹر سے جب ان کی علیحدگی ہوئی، انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر بنایا، تو ایک طرح سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ رہیں گے، اور وہ پرائم منسٹر کو پرووک کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر ان کو ہر دفعہ اگنور کر دیتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ 2 دفعہ انہوں نے ہاتھ چالاکی بھی کر دی ہے. تو وہ جو ہے وہ ایک بیسکلی چیلنج کرتے ہیں پارٹی کو. لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ کر دی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کیسے پارٹی ڈسپلن کرے گی، بیکاز جو انہوں نے انٹرویو دیا اور جس قسم کی باتیں خاص کر کے منسٹرز کو پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اپنے حالات ٹھیک کر لیں، نہیں تو یہ ہو جائے گا، یا یہ کہ اسد عمر اور
جہانگیر خان ترین کی جب پولیس کے بارے میں جو انہوں نے کامنٹس کیے ہیں وہی وائس آف امریکہ پہ کر دیے ہیں انہوں نے، تو وہ میرا خیال ہے کہ خاصا بڑا اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور فواد چودھری کو اب یہاں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا موعد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فیصل واجہ تو برہم نظر آئے اور ان کا برہم ہونا بنتا بھی تھا، لیکن جو الزامات لگائے گئے، جو انکشافات کیے گئے فواد چودھری کی جانب سے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ ناؤسد عمر صاحب جو ہیں وہ ان کی ملاقات بھی کروائی گئی اور کوئی کسی قسم کا حل نہیں نکل سکا، وہ ایک دوسرے کے لیگ پولنگ کرتے رہے، لیکن اس اجلاس کے دوران ان تینوں کی جانب سے، تینوں وزراء کی جانب سے کوئی تردید نہیں کی گئی ہے، نہ اسد عمر کی جانب سے، نہ ہی جہانگیر ترین کی جانب سے، نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے یا جو انکشافات کیے گئے وہی حقائق ہیں؟ دیکھیے، ایک تو فواد چودھری کے ان تینوں جو گروپس ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ نہیں بولے، دوسری وجہ ہے کہ تینوں طرف سے یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی کامنٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، اس سے بات جو ہے وہ زیادہ بڑھے گی۔ فواد چودھری صاحب نے جو کچھ کہا اسد عمر صاحب کے اور جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے، یہ تو اسلام آباد میں سبھی کو پتا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اب فواد چودھری نے جو کیبنٹ منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اپنے منہ سے انہوں نے کہہ ڈالا ہے، ورنہ اسلام آباد میں کون ہے میڈیا کامنٹیٹر یا یہاں کون سول سرونٹ ہے جسے یہ نہیں پتا کہ اسد عمر صاحب کا جو ایگزٹ ہوا ہے منسٹری آف فائنانس سے اور جو حفیظ شیخ صاحب کو لائے ہیں اور پھر گورنر اسٹیٹمنٹ کو لائے ہیں، یہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ایما پہ ہوا، اس وقت وہ پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب تھے، اور پھر یہ کہ جب اسد عمر صاحب نے اپنا کانفیڈنس ری گین کیا اور وہ دوبارہ وزیر اعظم کے قریب ہو گئے، تو جہانگیر خان ترین کے اوپر جو بہت سا نزلہ گرا ہے یا وہ ان کے ساتھ جو دوریاں ہو گئی ہیں اس میں اسد عمر کا گروپ کا جو پریشر ہے، یہ چیزیں تو تمام ٹاپ سول سرونٹس کو، تمام میڈیا کے اینکرز کو، تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب یہ فواد چودھری نے کہہ دیا ہے، یہ اس کی نئی امپورٹنس ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینکر پرسن موعد پیرزادہ صاحب، اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کی رائے کا بہت شکریہ۔ ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ فواد چودھری نے ایک ریسنٹ انٹرویو دیا جس میں پارٹی اختلافات کا کھل کر ذکر کیا گیا، اور اسی سے متعلق آج یہ اجلاس ہوا جس میں فیصل واوڈہ ان تمام تر حقائق پر، انکشافات پر کافی برہم دکھائی دیا۔